بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. حاضرین جمعہ، سامعین و سامعات اردو کلا، رب العالمین کی حمد و ستائش اور خاتم النبیین والرسل فدا و ابی و امی صلوات ربی وسلامہ علیہ پر صلاۃ والسلام کے بعد آج پہلی بار آپ سب کے سامنے روبرو ہونے کا موقع ملا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور آپ سب کو سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی بخشے، آمین. خطبہ جمعہ شروع کرنے سے پہلے ایک چیز جو میں نے یہاں دیکھی اس پہ میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں. خطبہ جمعہ کی اذان کے وقت سنت نہ پڑھنا، 2 رکعت تحیۃ المسجد نہ پڑھنا، یہ ثابت نہیں ہے. خطبہ جمعہ سننا افضل ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ یا تو اذان سے پہلے آئیں یا اذان ہو رہی ہو تو اذان کا جواب دینا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری خطبہ جمعہ کا سننا ہے. اس لیے اذان کے درمیان بھی آپ سنت پڑھ سکتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں. آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت ساری سنتیں ہیں، بہت سارے مسنون اعمال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا حکم دیا کرتے تھے، جن کو خود کیا کرتے تھے اور جن کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان اعمال میں سے ایک ایسا عمل ہے جو آج بھی الحمدللہ بہت سارے گھرانوں میں اس کا رواج ہے اور بہت سارے گھرانے کے افراد آج بھی الحمدللہ جمعہ کے دن اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور وہ سنت ہے سورۃ الکہف کی تلاوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور اس پر خود بھی عمل کر کے دکھایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکہف کی تلاوت کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دنیا کے سب سے عظیم فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. سب سے عظیم فتنہ یعنی دجال کا فتنہ، اللہ رب العالمین اس دجال کی فتنے سے سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے والے کو محفوظ رکھتا ہے. صحیح روایت ہے. آئیے سورۃ الکہف کے مضمون کو اللہ رب العالمین نے اس سورت میں کن مضامین کو بیان کیا ہے، اس سورت کے پڑھنے والوں کے لیے کیا میسج اللہ رب العالمین نے دیا ہے، مختصراً آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس سورت میں 4 بڑے فتنے،
4 अहम फितनों का जिक्र फरमाया है। उनमें से एक भी अगर किसी इंसान को लाहिक हो जाए, किसी इंसान के ऊपर लग जाए, तो इंसान की दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती है। आइए पहले उन 4 फितनों का जिक्र कर देते हैं। सबसे पहले फितना है दीन का फितना, दीन की आजमाइश। दूसरा है माल का फितना। तीसरा है इल्म का फितना। और चौथा है कुव्वत यानी पावर का फितना। चारों की तफसील सूरतुल कहफ में हमें मिलती है। अगर हम सूरतुल कहफ को सही तरीके से मा तफसीर मा तर्जुमा पढ़ें तो हमें पता चलता है कि इन चारों की तफसील, चारों की मिसालें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल कहफ में दी हैं। सबसे पहला फितना जो कि दीन का फितना है, उसका ताल्लुक सूरतुल कहफ के नामी से है। कहफ अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके माने गार के होते हैं, केव होते हैं, जो कि हम सब जानते हैं। इसके पीछे एक वाकया है। एक जालिम बादशाह था जो कि अपने हुक्मरानी में आवाम पर जुल्म किया करता था, और उसकी ख्वाहिश थी कि जो उसका मजहब है, जो उसका दीन है, वही सारे लोग फॉलो करें, वही सारे लोग माने। और आज के जमाने में तो तबलीग करना मुश्किल हो गया है, लेकिन उस जमाने में तबलीग तो दूर की बात है, खुद दीन इस्लाम पर अमल करना नामुमकिन था। या तो वो रजम कर देता था उन लोगों को जो दीन इस्लाम पर अमल करते थे, या तो वो उसकी मिल्लत, उसकी दीन पर आ जाए, तो ही ऑप्शन था, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या तो तुम्हें रजम करेगा, ऊपर पहुंचा देगा, या तुम उसके दीन में चले जाओ, उसकी मिल्लत में चले जाओ। उस जमाने में भी चंद लोग थे अल्लाह वाले, अल्लाह के बंदे, जिन्हें यह एहसास था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जिस मकसद से पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, उस मकसद को पूरा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वहां रहते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना मुहाल था। तो उन्होंने 2 सबसे अहम काम किए। इस वाक़े से आज के जमाने वालों को भी, आज के दौरे हदीस में जो फितने हैं, आज की जो मुश्किलात हैं, हमें इस वाक़े से भी कुछ सबक मिलता है। उन्होंने 2 सबसे बड़े काम किए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि अकेले वो नहीं थे, वो नौजवानों की जमात थी। उन्होंने अपने हम ख्याल, यानी जो हम ख्याल थे, जिनकी मुसीबतें एक थी, परेशानियां एक थी, उन सबको एक साथ जमा किया, इत्तेहाद कायम किया, एक जमात बनाई। दूसरा काम उन्होंने किया कि अपने मुल्क अजीज से रख्ते सफर बांध लिया, क्योंकि वहां बादशाह वक्त से, जो जालिम बादशाह से उससे मुकाबला करना उन लोगों के लिए मुहाल था। तो उन्होंने अपने मुल्क से हिजरत की, अपने वतन को खैराबाद कहा और पहाड़ों में जाकर बस गए, वहां जाकर अल्लाह की इबादत किए। पूरा वाकया सूरत कहफ में तफसील से मज़कूर है। और एक और तीसरा सबसे अहम जो काम किया, जिससे हमें भी सबक लेना चाहिए, वो क्या कि सिर्फ अपनी मेहनत नहीं की, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उन्होंने दुआ किया। कुरान करीम की आयत है सूरत कहफ की कि रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे इस काम में बरकत अता फरमाए, रहमत अता फरमा, और इस काम में रुश्द हिदायत अता फरमा। कोई भी काम इंसान चाहे कितनी बड़ी जमात के साथ कर ले, कितनी खुलूस नियत के साथ कर ले, कितनी ज्यादा मेहनत के साथ कर ले, लेकिन जब तक रब्बुल आलमीन की मसलहत, रब्बुल आलमीन की मदद उस काम में शामिल हाल नहीं होगी, चाहे कितना ही नेक काम क्यों ना हो, वो काम कभी भी पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता। ये हमें इस वाक़े से सबक मिलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके नतीजे में, पूरा वाक़या है कि उसके नतीजे में उनको अपने खास बंदों में शुमार किया, और सबसे बड़ी बात कि कुरान मजीद जैसी मुकद्दस किताब में उनका जिक्र फरमाया, बल्कि पूरी सूरत ही उतार दी उस नाम से, और क़यामत तक आने वाले लोग उन असहाबे कहफ का वाक़या पढ़ते रहेंगे। तो ये चीज थी कि इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि हमें भी आज के दौर में मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, वो आप उस दौर से अगर करें कि उस दौर में तो जीना मुहाल था, इबादत करना मुहाल था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब यहाँ बैठे हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, सब आसान है, लेकिन तब भी उस वक्त की अगर हम सोचें तो वो मुहाल था। तो हमें कभी भी चाहे कितनी बड़ी परेशानी आ जाए,
ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور حوصلہ پست نہیں کرنا چاہیے. یہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے. دوسرا فتنہ جو اللہ رب العالمین نے سورۃ کہف میں ارشاد فرمایا وہ ہے مال کا فتنہ. اس کے مثال دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے دو باغ والوں کی مثال دی. دو باغ والے تھے جن میں سے ایک کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے باغات، انگور کی کھیتیاں، اور کھجور کی کھیتیاں، کھجور کے درخت، نہریں، سب کچھ عطا فرمایا تھا. ہوا کیا کہ انسان کو جب مال و دولت اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے تو یہ فطرت کی بات ہے الا ماشاء اللہ کہ انسان کی عقل اپنی اوقات بھول جاتی ہے. ان کا بھی حال وہی ہوا جیسے قارون کا حال تھا. قارون نے اپنی نعمتوں کو، اپنے جاہ و سلطنت کو کہا کہ یہ میرے علم کی بدولت حاصل ہوا ہے. وہی حال اس حضرت کا بھی ہوا. اس نے کہا وَمَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا کہ میں نہیں گمان کرتا ہوں کہ یہ جو ساری کھیتیاں ہیں، میں گمان کرتا ہوں کہ یہ ساری کھیتیاں ہیں، جتنے میری درخت وغیرہ ہیں، یہ کبھی فنا نہیں ہونے والے ہیں. اللہ رب العالمین کی نعمت کی اس نے ناشکری کی اور صرف اس پر نہیں رکا. اس نے ایک اور چیز کہی، سب سے بڑی بات، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً کہ میں یہ بھی گمان نہیں کرتا ہوں کہ قیامت، حساب و کتاب، جنت، جہنم، یہ جتنی ساری چیزیں ہیں اس کا بھی میں انکار کرتا ہوں. یہ بھی میں گمان نہیں کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں قائم ہوں گی. حد پار کر دی. اللہ رب العالمین نے ایک ہی جھٹکے میں ساری چیزیں اس کی برباد کر دی. یہ تھی مال کا فتنہ، یہ تھا مال کا فتنہ. اور یقین مانے ابھی دو فتنے ہوئے، ان چاروں فتنوں میں سے جو بھی فتنہ کسی بھی انسان کو لاحق ہو جائے وہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے. تیسرا فتنہ ہے علم کا فتنہ. اس سلسلے میں بہت ہی خوبصورت اور اہم واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے صالح کا. موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے جلیل القدر انسان بلکہ نبی تھے، اور ان سے افضل کوئی اس وقت میں انسان نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے گمان کیا کہ علم میں بھی ان سے افضل کوئی نہیں ہے، اور یہ چیز اللہ رب العالمین کو نہیں پسند آئی. اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ فلاں جگہ آپ سفر کریں، میرے ایک صالح بندے ہیں، ان سے آپ ملیں، ان کی شاگردی اختیار کریں. اور اس چیز سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انسان ایک صالح بندے، ایک اللہ کے بندے سے جا کر شاگردی اختیار کی. وہ نبی تھے، اور نبی پوری انسانیت میں سب سے افضل ہوتا ہے، اس وقت میں سب سے افضل ہوتا ہے، لیکن ایک صالح بندے کی شاگردی انہوں نے اختیار کی. اس چیز سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ علم ہمیں ہمیشہ تواضع اور خاکساری سکھاتا ہے. علم کبھی بھی سر بلند کر کے چلنا نہیں سکھاتا. علم ہمیشہ جھکاتا ہے، نیچے کی طرف جھکاتا ہے. اس کی مثال آپ لیں کہ ایک درخت جب بھی پھل سے لدے گا، جتنا زیادہ لدے گا وہ جھکتا جائے گا مزید در مزید. اسی طرح ایک عالم ہوتا ہے، ایک علم والا ہوتا ہے، جتنا زیادہ اس کے پاس علم آئے گا وہ اتنا زیادہ مزید جھکے گا، نیچے جھکے گا، اس کے اندر تواضع و خاکساری ہوگی. موسیٰ علیہ السلام اس صالح بندے کی شاگردی میں آئے. صالح بندے نے ان سے بہت ساری چیزیں، بہت ساری شرائط رکھے کہ آپ کو سوال نہیں کرنا ہے، آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں کرنی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ساری چیزوں کو مانا اور پھر اقرار کیا کہ ہاں دنیا میں سب سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، ہر بندے کو ہر چیز نہیں مل سکتی. ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہمیں بھلے کتنا بھی علم آ جائے، کتنی بھی ہمارے اندر نالج آ جائے، لیکن سب سے بڑھ کر ہم نہیں ہو سکتے. جب نبی تھے وہ وقت کے، ان کے پاس سب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ سب سے افضل نہیں ہو پایا علم میں، تو ہم اور ہما شمار کے تو دور کی بات ہے. اور چوتھا سب سے آخری فتنہ پاور کا فتنہ، پاور، سلطہ، قوت کا فتنہ. اللہ رب العالمین نے اس کی مثال دیتے ہوئے ذوالقرنین کی مثال دی ہے. اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بہت ساری طاقتیں عطا فرمائی دی، علم عطا فرمایا تھا، نالج عطا فرمایا تھا، جدید سائنسی چیزیں ان کو عطا فرمائی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کیا. عالمین نے ان کو جتنی بھی نعمتیں دی تھی، انہوں نے ان ساری چیزوں کو صحیح جگہ استعمال کیا، ان کا صحیح فائدہ کیا، انسانیت کے حق میں استعمال کیا، انسانیت کے فائدے کے لیے، انسانیت کی بہبود کے لیے استعمال کیا ان ساری چیزوں کا. اور یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں نعمت دے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کی اگر قدر کریں گے تو اللہ رب العالمین اس نعمت میں مزید برتری عطا فرمائے گا. ذوالقرنین کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اپنی طاقت کو انسانیت کے لیے
فائدہ مند کیا، نہ کہ ایٹم بم بنانے میں اور ان ساری چیزوں میں جن سے انسانیت کا خاتمہ ہو، ان ساری چیزوں میں اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ طاقت اللہ رب العالمین نے ان کو بھرپور دی تھی، بلکہ سائنس بھی آج کل مانتی ہے کہ ذوالقرنین کی جو قوم تھی ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی اور جدید طرح کا علم تھا، انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور انسانیت کے لیے انسانیت کے لیے فائدہ پہنچایا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ان چاروں فتنوں میں سے اپنے نفس میں جھانکیں، اپنے اندر جھانکیں کہ ان چاروں فتنوں میں سے کوئی بھی فتنہ ذرہ برابر بھی ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ آج یا کل بھلے ہمیں اندازہ ہو یا نہ ہو، آج یا کل ہمیں برباد ہی فتنے کر دیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان چاروں فتنوں کو دنیا کے سب سے عظیم فتنہ قرار دیے ہیں سورۃ الکہف میں۔ تو ہر سورۃ الکہف پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ غور و خوض کے ساتھ پڑھے۔ پہلی بات تو سب کو چاہیے کہ سنت پہ عمل کریں، جمعہ کے دن سورۃ الکہف کو پڑھنا سنت ہے، اور جو پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ غور و خوض کریں کہ اللہ رب العالمین نے کیا پیغام اس سورت میں دیا ہے، کیا میسج دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمیں ان فتنوں کی حقانیت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جتنے بھی مزید فتنے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نظریں کھول کے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، جو بھی چیزیں آتی ہیں خاص طور سے نوجوانوں کی جماعت ہر چیز پہ یقین کر لیتی ہے، ہر چیز پہ دھوکہ کھا جاتی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بصیرت کی آنکھوں سے دیکھیں، بصیرت کی نظر سے دیکھیں، غور سے دیکھیں۔ مسلمانوں کے خلاف آج پوری دنیا اکٹھا ہے، جہاں بھی جو بھی دیکھیں ہر جگہ مسلمانوں کو رولا جا رہا ہے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ مسلم قوم کے نوجوان، ہر قوم کے نوجوان اصل ہوتے ہیں، ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو خاص طور سے کہ وہ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کی بھی جیسی بھی جائز ضروریات ہیں، اللہ رب العالمین اگر اس میں اس کی مصلحت ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا ہے تو اس چیز کو اللہ رب العالمین پورا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی بیمار ہے اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی بیماری کو ان کے لیے وبال جان نہ بنائے، ان کے رفع درجات کا سبب بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی جیسی بھی جائز ضروریات رکھتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی ضروریات کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو وفات پا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم جب ان تک پہنچیں تو ہمارا بھی حشر نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔